شروع اللہ کا نام لے کر، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ناصر نام کا ایک نوجوان رہتا تھا۔ ناصر کی عمر تقریباً 25 سال تھی۔ شکل و صورت سے وہ ذہین اور محنتی لگتا تھا۔ گاؤں کے لوگ اسے اچھا سمجھتے تھے، کیوں نہ کہ اس کے والد بہت نیک اور ایماندار کسان تھے۔ ناصر نے فیصلہ کیا کہ وہ کھیتوں میں کام کرنے کے بجائے وہ گاؤں میں ایک چھوٹی سی دکان کھولے گا۔ دکان میں وہ روزمرہ کا سودا بیچے گا: آٹا، چینی، چاول، تیل اور سبزیاں۔ گاؤں والوں نے خوشی خوشی اس کی دکان سے خریداری شروع کی۔ شروع میں ناصر پوری ایمانداری سے ہر چیز صحیح وزن اور صحیح دام پر بیچتا تھا۔ لوگ بھی اس پر اندھا اعتماد کرنے لگے۔ چند ہی دنوں میں ناصر کی دکان گاؤں کی سب سے مشہور دکان بن گئی۔ لوگ کہتے، ناصر بڑا سچا لڑکا ہے، اس کی دکان سے خریدنے میں سکون ہے۔ ناصر بھی خوش ہوتا اور کہتا، ایمانداری ہی سب سے بڑی دولت ہے۔ لیکن جیسے جیسے دکان کا کام بڑھنے لگا، ناصر کے دل میں ایک نیا جذبہ جاگا۔ وہ سوچنے لگا کہ اگر تھوڑا سا دام بڑھا دوں یا آٹے میں کمی پیشی کر دوں تو کسی کو کیا پتہ چلے گا۔ ایک دن ناصر نے فیصلہ کیا کہ وہ ایک دو گاہکوں کو دھوکہ دے کر دیکھے گا۔ اس نے چاول بیچتے ہوئے ترازو کی سوئی تھوڑی سی اوپر کر دی تاکہ وزن کم نکلے اور پیسے پورے لے لیں۔ گاہک نے پیسے دیے اور مطمئن ہو کر چلا گیا۔ ناصر نے دل ہی دل میں کہا، ابھی تک کسی کو پتہ نہیں چلا اور میرا نفع بھی بڑھ گیا۔ یہی وہ لمحہ تھا جب ایماندار تاجر ناصر کے دل میں لالچ کا بیج بو دیا گیا۔ وقت کے ساتھ ناصر کا اعتماد بڑھتا گیا۔ وہ دوسرے اور تیسرے گاہک کو دھوکہ دینے لگا۔ کبھی چینی میں تھوڑا سا ریت ملا دیتا، کبھی آٹے میں نمی ڈال کر وزن بڑھا دیتا۔ ابتدا میں ناصر کو بہت مزہ آنے لگا۔ اس کے پاس دن بدن زیادہ پیسے جمع ہونے لگے۔ اس نے نئی گھڑی خریدی، اچھے کپڑے پہننے شروع کیے اور گاؤں میں فخر سے چلنے لگا۔ لوگ حیران ہوتے کہ چند مہینوں میں ناصر اتنا امیر کیسے ہو گیا، لیکن اس کے دھوکے کا راز ابھی کسی پر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ اب ناصر صرف ایک عام دکاندار نہیں رہا، بلکہ گاؤں میں امیروں کی طرح رہنے لگا۔ وہ گاؤں کے بزرگوں کی نصیحت سننے کے بجائے ان کا مذاق اڑاتا اور کہتا، یہ سب پرانے زمانے کی باتیں ہیں۔ آج کے دور میں ہوشیار وہی ہے جو زیادہ نفع کمائے۔ وہ ہر روز مسجد کے سامنے سے گزرتا مگر اللہ کا شکر ادا کرنا بھول گیا۔ اس کا غرور بڑھتا ہی جا رہا تھا۔ گاؤں کے چند لوگ آٹے میں بدبو اور چینی میں چھوٹے پتھر دیکھنے لگے۔ ایک دن ایک بزرگ نے ناصر سے کہا، بیٹا، لگتا ہے تمہارے مال میں ملاوٹ ہے، خیال رکھو دھوکہ نہ دو۔ ناصر نے فوراً ہنس کر کہا، ارے چچا، یہ سب وہم ہے، میں تو سب کو صاف ستھری چیز دیتا ہوں۔ لیکن دل ہی دل میں وہ ڈر گیا کہ کہیں راز ظاہر نہ ہو جائے۔ اب ناصر نے دھوکے کو کاروبار کا حصہ بنا لیا۔ وہ روز نئے نئے طریقے نکالتا، کبھی ناپ تول میں کمی، کبھی نکلی تیل اصلی کے نام پر بیچ دیتا۔ پیسوں کی برکت ختم ہو چکی تھی، لیکن ناصر کو یہ بات سمجھ نہیں آتی۔ اس کا دل ہمیشہ بے سکون رہنے لگا۔ ہر وقت ڈر لگتا کہ کہیں پکڑا نہ جاؤں۔ چند مہینوں بعد گاؤں کے لوگوں کا شک یقین میں بدل گیا۔ سب نے دیکھا کہ ناصر کی دکان سے خریدی گئی چیز خراب نکلتی ہے۔ کوئی بیمار ہوا تو کسی کا کھانا ضائع ہو گیا۔ آہستہ آہستہ لوگ ناصر کی دکان چھوڑ کر دوسرے گاؤں سے سامان لینے لگے۔ اب اس کی دکان پر پہلے جیسی رونق نہیں رہی۔ ناصر نے سوچا، یہ لوگ بے وقوف ہیں، کسی دن واپس آ ہی جائیں گے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ ایک دن گاؤں میں ایک تاجر باہر سے آیا اور سب کو صاف ستھرا مال بیچنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے لوگ خوش ہو گئے اور ناصر کی دکان بالکل سنسان ہو گئی۔ ناصر نے سوچا کہ وہ بھی باہر سے مال منگوا کر بیچے گا۔ اس نے بہت زیادہ قرض لے کر مہنگا مال خریدا مگر کسی نے خریدا ہی نہیں۔ اب وہ قرض کے بوجھ تلے دب گیا۔ چند ہی مہینوں میں ناصر کی دکان بالکل بند ہو گئی۔ وہی ناصر جو گاؤں میں امیری اور غرور کا دعویٰ کرتا تھا، اب شرمندگی سے سر جھکا کر رونے لگا۔ اس نے اپنے باپ کی وہ نصیحت یاد کی جو بچپن میں سنی تھی، بیٹا ہمیشہ سچ بولنا اور ایماندار رہنا، جھوٹا اور دھوکے باز کبھی کامیاب نہیں ہوتے۔ ناصر نے اپنی غلطیوں کا اعتراف کیا اور اللہ کے حضور توبہ کی۔ اس نے فیصلہ کیا کہ اگر دوبارہ موقع ملا تو ہمیشہ ایمانداری کے ساتھ کام کرے گا۔ گاؤں والوں نے بھی کہا، اگر یہ سچائی پر قائم رہتا تو نہ صرف اس کا کاروبار بڑھتا بلکہ عزت بھی رہتی۔ یہ کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دھوکہ وقتی فائدہ تو دے سکتا ہے مگر ہمیشہ نقصان پر ختم ہوتا ہے۔ لالچ انسان کی عقل کو اندھا کر دیتا ہے۔ ایمانداری اور سچائی ہی اصل کامیابی کی کنجی ہے۔ برکت ہمیشہ حلال کمائی میں ہوتی ہے، نہ کہ جھوٹ اور ملاوٹ میں۔